ہو رہے ہیں مفتی صاحب کیا بائبل پر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بائبل وہ پڑھیں جو علماء ہوں اور انہوں نے ڈیبیٹ کرنی ہو، بحث کرنی ہو. بلا وجہ ایسی کتابیں پڑھنا جو منسوخ ہو چکی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے نا انجیل کی، تو یا تورات کی کر رہے تھے یا انجیل کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. وجہ اس کی ہے کہ جب قرآن آ گیا ہے اور پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں تو کیا ضرورت ہے پھر ان کو پڑھنے کی. تو ہاں کسی نے ریسرچ کرنی ہے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، یا کوئی تحقیق کرنی ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. سوال یہ ہے جی مفتی صاحب، میرا سوال ہے اگر عورت کا سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر 3 تسبیح کے بقدر وہ دوپٹہ سر سے اترا رہے نماز کے دوران، تو نماز پھر لوٹانی لازم ہو جاتی ہے. مفتی صاحب لڑکی پٹھان ہو اور لڑکا ملک تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ یہ اپنے ابا سے پوچھیں جو پٹھان ہیں. ابا راضی ہیں تو نکاح ہو جائے گا. اور آگے چلتے ہیں جی. مفتی صاحب میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے. ماشاء اللہ. میں حفظ کرنا چاہتا ہوں اور مسجد حرام کے امام بننا چاہتا ہوں. بھائی صاحب تھوڑا سا نیچے آ جاؤ، تھوڑا سا نیچے کائنڈلی دعا کریں. میں نے دعا کی شیخ سدیس میرے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیں، تو تھوڑا سا نیچے آ جائیں، تھوڑا سا نیچے. ہماری دعا ہے اللہ آپ کو خوب خوب ترقیاں دے، آمین. اچھا بھائی، غوث پاک کے کرامتوں پہ یقین رکھ سکتے ہیں کیا؟ اگر شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کرامت صحیح سند سے ثابت ہے تو پھر تو مانی جائے گی، اور اگر عام طور پہ جو خطیب لوگ قصے سنا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں، ان پہ یقین کرنا جائز نہیں ہے. مفتی صاحب میں نئی مسجد کو برا نہیں بولا، بس اس سینٹینس میں غلطی سے گالی جوڑ دی، تو کیا میں کافر ہو گیا؟ بھائی نہیں ہوتا کافر ہونا، اتنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. اللہ کوئی اور ہلکا سوال پوچھا کرے میرے بھائی. توبہ استغفار کر لیں، بس اتنا کافی ہے، آئندہ احتیاط کیا کرے. مفتی صاحب میں نے مسجد ہو گیا میرے بھائی، شادی میں مس گیدرنگ میں جانا کہتا ہے جائز نہیں ہے. اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہو تو کنارے پہ جا کے جہاں مرد بیٹھے ہوئے ہوں ایک طرف کو چلے جایا کریں. عورتوں کے ڈپارٹمنٹ میں مردوں کا کام نہیں ہے. ویسے بھی آدمی برا لگتا ہے زنانیوں میں گھسا ہوا، شرم بھی آنی چاہیے، کوئی مردانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور جو مس گیدرنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو گناہگار ہوں گے ہی بہرحال. مفتی صاحب آپ ہندوستان کب آ رہے ہو؟ آپ ویزا دلا دو، کل کا ٹکٹ کرا کے ہندوستان نہ پہنچا میرا نام بدل دینا، ویزا دلا دو. مودی صاحب سے جا کے ریکویسٹ کرو کہ مودی صاحب خدا کے لیے ویزا دلا دو یار. ہمارا آپ سے کوئی پھڈا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارے باپ دادا کا وطن ہے ہندوستان. آنے دو ہمیں، اپنے رشتہ داروں سے ملنے دو. آپ مودی سے ریکویسٹ کر لو تو میں کل انشاءاللہ فوراً سے پہلے میں انشاءاللہ انڈیا آؤں گا. مجھے بہت زیادہ شوق ہے انڈیا آنے کا. اچھا بھائی مفتی صاحب مجھے گھر خریدنا ہے. یہ جو مودی صاحب ہیں یہ پاکستانیوں کو ویزا ہی نہیں دیتے. مفتی سے میری تلاشی لے کے اندر چھوڑنا، کوئی بم نہیں ہوگا میرے بھائی جیب میں. بالکل ایسے آرام سے تمیز سے انڈیا میں آؤں گا، اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے ملوں گا. مودی صاحب سمجھتے ہیں پاکستان سے جو بھی آ رہا ہے پتہ نہیں کوئی بم لے کے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا بھائی. اگر مغرب اسلام کے بغیر اتنا ترقی کر سکتا ہے تو بس اس کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ یعنی اسلام کی پیروی کی کیا ضرورت ہوگی؟ یہ سوال پوچھا بھائی صاحب نے کہ اسلام کے بغیر مغرب نے اتنی ترقی کر لی تو کیا ضرورت ہے پیروی کی؟ فرعون نے اسلام کے بغیر بہت ترقی کر لی تھی تو اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بنی اسرائیل کو کیا ضرورت تھی کہ وہ موسیٰ کی پیروی کریں علیہ السلام کی، فرعون کی پیروی نہ کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس مادی ترقی کو آپ نے ترقی سمجھ لیا ہے. قرآن بتاتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس کے بعد مرنا بھی ہے. میرا پچھلے سے پچھلے جمعے کا پورا بیان ہی اسی ٹاپک پر ہوا ہے، یا اتوار کا بیان تھا شاید، کہ جتنی بھی ترقی کر لینا یہ دنیا ترقی کر رہی ہوتی ہے، انسان نہیں کر رہا ہوتا. کیونکہ آپ تو موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، آپ تو مر جائیں گے، ختم سیٹ اپ. تو زمین ترقی کر رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے. انسان تو وہی 50 60 70 سال کے بعد پروگرام بڑھ گیا اس کا، مر گیا. وہ انسان کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب وہ 1000 سال جینا شروع کر دے. تو
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی ترقی اگر اللہ کی رضا کے بغیر ہو تو اصل وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن کہتا ہے اصل تو آخرت کی زندگی ہے. یہ 60 سال کی ہے، وہ 60 کھرب سالوں کی زندگی ہوگی وہ، تو اس لیے اصل آخرت ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ترقی کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے. ترقی کی ایک صورت یہ کہ آپ نے کسی کو دیکھا 3 پیس سوٹ ٹائی میں ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا ہے، پیزے برگر ساری لگژری لائف ہے اس کی، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں ابھی لٹکنے والا ہوں تھوڑی دیر میں پھانسی کے پھندے پر، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں اور ٹینشن میں گیا ہوا ہے. دوسری طرف وہ غریب ہے جو دھوتی بنیان میں بیٹھا ہوا ہے اور لسی لے کے اور ستو لے کے بیٹھا ہوا ہے، پنکھا کوئی بیچارہ رنگ کر کے چل رہا ہے، لیکن سکون میں اتنا ہے وہ کہ کوئی ڈپریشن کی دوا نہیں کھا رہا، وہ کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ یار لائف کو انجوائے کر رہا ہوں میں. تو دیکھنے میں تو وہ پہلا والا ترقی میں لگے گا. تو اگر یہ ترقی اتنی واقعی ترقی ہے تو ان ملکوں میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ کیوں ہے؟ ان میں ڈپریشن اور اسٹریس کی بیماری ہمارے ملکوں سے زیادہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب میرے بھائی یہ ترقی کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. حقیقت ہے انسان کو اندر سکون پیدا ہو. وہ ختم ہو گیا. بوڑھے ماں باپ وہی ہاؤس میں جمع ہو رہے ہیں، آپس میں محبتیں ختم، میاں بیوی کے رشتے ختم، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایک گندا گدے گھوڑوں والا رشتہ وہ چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں وہاں پہ. تو ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ختم، بس یہ ایٹیٹیوڈ رہ گئے ہیں، تھینک یو ہائی اور ٹھش پیش یہ چل رہا ہوتا ہے. تو بعض چیزوں میں اچھے ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، لیکن اس کو اوور آل کہہ دینا کہ ترقی ہو گئی ہے وہ نہیں ہے بھائی. وہ صرف، اور یہ ترقی ہوئی بھی بعض ملکوں نے تو غریب ملکوں کا خون چوس چوس کے ترقی کی ہے. آپ ذرا افریقہ کے ان ممالک میں جاؤ جہاں سے سونا نکل رہا ہے، بڑی طاقتیں وہ سونا لے کے جا رہی ہیں اور اپنے ملک کو انہوں نے شیش محل بنا دیا، لیکن وہاں ان لوگوں کے پاس جہاں سے وہ سونا نکل رہا ہے نا، وہ سبزیاں ابال کے کھا رہے ہیں وہ لوگ. تو یہ جو ترقی ہے نا، اس کے پیچھے غریبوں کا، بہت سارے ملکوں نے جو کام کیا نا، ان غریبوں کا خون بھی ہے. تو آخرت میں اللہ پتہ چلے گا کہ کس نے ترقی کی ہے اور کس نے کیا کیا ہے. تو اس لیے صرف ترقی دیکھ کے متاثر نہیں ہو جانا چاہیے. اور باقی دوسری بات یہ کہ جب اسلام دنیا میں غالب تھا تو پھر مسلمانوں نے ترقی کی تھی. میں بار بار بتاتا ہوں نا کہ 800 سال تک کوئی کسی فیلڈ میں کوئی ایسا سائنٹسٹ نہیں تھا جو مسلمان نام نہ آتا اس میں. تو ہر جگہ مسلمان تھے. اور آج جو یورپ نے اتنی ترقی کی ہے وہ ہماری ہی کتابوں کو سے گئے ہیں آگے. گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج جو ترقی ہوئی ہے یہاں تک پہنچنے میں ہمیں کم از کم 500 سال کا ٹائم لگتا. تو اس لیے ایک چیز کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. سورہ کیا لکھا ہو بھائی، ماؤن کی 5ویں آیت کے مطابق کیا فرض نماز کو دیری سے جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کو بھی داخل ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یہ جو طبعی طور پر نماز میں بعض دفعہ سستی ہوتی ہے، یہ لوگ اس میں داخل نہیں ہیں، بلکہ اس سستی میں نماز پڑھنے پر ڈبل ثواب ملے گا. یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ وہ نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب دکھانے کے لیے نماز پڑھتی ہوں، اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے کہ ہم مسلم ہیں، تو پڑھ لیتے تھے، جہاں موقع ملتا تھا ڈنڈی مارتے تھے. تو اس لیے نمازوں میں غفلت، جو نمازیں قضا کر دیتے ہیں، یہ جان کر نماز میں سستی کرتے ہیں، وہ لوگ اس میں داخل ہیں. جو طبعی طور پر نماز میں کبھی سستی ہو رہی ہو لیکن پڑھ رہا ہو آدمی، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. مفتی صاحب مجھے گھر خریدنا ہے لیکن بہت مہنگا ہے، نہیں لے سکتے، تو مجھے بینک سے قرضہ لینا ہے کسی طرح. سودی بینک سے قرضہ نہیں لے سکتے. حافظ مبارک خان، جائز نہیں ہے. مفتی صاحب کیا پہلا روزہ عید کے دوسرے دن رکھنا جائز ہے؟ شوال کا پہلا روزہ عید کے دوسرے دن رکھنا جائز ہے؟ جائز ہے. اچھا بھائی، السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کہتے ہیں جی اوور تھنکنگ لیو کیسے کیا جائے؟ آپ اتنا اندر سے خوش رہتے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں بھی خوش رہ سکوں. اللہ کرے میں خوشی رہوں، آپ نظر نہ لگا دو بھائی. تو اوور تھنکنگ سے بچنے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ فارغ ترین لوگ جو دنیا میں ہوتے ہیں نا، جن کا کرنے دھرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ صرف سوچتے رہتے ہیں بیٹھ کے اور بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں. نظام بدلو، نظام، خلافت لے کر آؤ، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو بزی کریں، جسمانی ورزش کریں. آپ
सोने जागने की एक रूटीन बनाएं, रात को मोबाइल तो दूर रख दें आप। ओवर थिंकिंग में सबसे बड़ा दखल ये जो शॉर्ट क्लिप चल रहे होते हैं ना, स्क्रॉल करते रहते हैं और ये क्लिप दूसरा क्लिप, ये इंसान की खोपड़ी खराब कर देता है, ये पागल हो जाएंगे, हो रहे हैं लोग इससे। तो आपने 9 बजे से पहले ही मोबाइल को लॉकर में डाल दिया और मीडिया से आप बिल्कुल दूर हो गए, और उसके बाद आपने क्या किया, सो गए। किताब पढ़ें कोई, मोबाइल देखने से नींद खराब होती है, किताब पढ़ने से नींद आती है। शैतान है ना, देखें अच्छे काम नहीं करने देता, वो सुला देता है। कोई बात नहीं, शैतान के इस काम को आप पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। शैतान से कहें तू बोले मैं अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ, तू बोले सुला दे, मैं तो सोने के लिए तो पढ़ रहा था मैं। तो कोई अच्छी किताब, तारीखी किताब, कोई अच्छी किताब अपने बिस्तर पे रखें, वो पढ़ते 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 आपको नींद आ जाएगी। और सुबह से फिर आपने अपनी कोई काम मुतय्यन करना है, कि तालीम के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, सारा दिन अपने आप को बिजी रखें। तो देखें ओवर थिंकिंग से आपकी जान इंशाल्लाह छूट जाएगी। जो मसरूफ लोग होते हैं वो खुश भी होते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, दौड़ें, भागें, जिम जाएं, वेट उठाएं, वजन उठाएं, मीठा खाना कम करें। आप सेहत का भी इससे बहुत गहरा ताल्लुक होता है। जो मोटे लोग होते हैं वो बेचारे ज्यादा सोचते रहे होते हैं, खुश नहीं होता इंसान तो वजन बढ़ता है। सब मोटों की बात नहीं कर रहा, कुछ नेचुरली भी होते हैं कुदरती तौर पे। तो जब भागेंगे, दौड़ेंगे, और तो इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे, और ओवर थिंकिंग से आपकी जान छूट जाएगी। हाँ भाई, 55 मिनट हो गए हैं, तो 5 मिनट और कर लेते हैं, घंटा ही पूरा हो जाएगा। वैसे तो मैं 40 मिनट के लिए बैठा था, लेकिन चलो भाई। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब, AI से बनाई गई वीडियो के मुतालिक क्या हकाम है? अगर कोई धोखा नहीं है उसमें तो फिर जायज है। मुफ्ती साहब आपसे, ये क्या लिखा हुआ है यार? मेरा नाम लेकर देखो सुलेमान अब्दुल्ला 10। अच्छा भाई, एक मिनट इसको गिट्टी से पकड़ना है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या बायोलॉजी स्टूडेंट, यार ये अच्छा सवाल था, कहाँ गया? बायोलॉजी स्टूडेंट फंगस, बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़े वगैरह का डायग्राम बना सकते हैं, या ये भी तस्वीर में दाखिल है? बना सकते हैं, चेहरा ना बनाएं, चेहरा बनाना तो आंख नाक ना बनाएं उसकी। और अगर मजबूरी हो बहुत शदीद तो मेरा ख्याल है इसकी फिर गुंजाइश है, क्योंकि जरूरत है ना इसकी। लेकिन आमतौर पर चेहरे की तस्वीर बनाए बगैर भी ये सारी डायग्राम बन जाती है। तो जब बन जाती है तो फिर चेहरे की तस्वीर बनाना जायज नहीं है। कीड़े मकोड़ों की तो क्या चेहरा होता है, वो तो होता ही नहीं है। तो बना सकते हैं, बस उनके चेहरे को वाज़ेह ना बनाए। अच्छा भाई, ज्वाइंट फैमिली में बीवी को कौन कौन सी चीज अलग से देना लाजमी है? ज्वाइंट फैमिली में बेगम को वो तमाम चीजें देना लाजिम है जो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह के देना लाजिम है। तो वो चीजें भी बेगम की जरूरत में दाखिल हैं। बीवी के हुकूक पर अगर आप जानना चाहते हैं ना बीवी को क्या क्या खिलाना लाजिम है, तो आप अपने दामाद को जो नसीहतें करें कि जब बेटी रुखसत होके जाएगी तो आप चाहते हैं कि आपका दामाद आपकी बेटी को क्या क्या खिलाए, क्या क्या जरूरतें पूरी करे, तो तमाम जरूरतें आप बेगम के लिए पूरी करना अभी से शुरू कर दें। शौक तो लगा होगा, लेकिन खैर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं शहबाज खान आपको अपना शेख मानता हूँ, हर मसले में आपको फॉलो करता हूँ, बड़ी नवाजिश। नमाज में ध्यान लगाना चाहते हैं पर नहीं लगता, क्या करें? क्या नमाज कबूल हो जाती है? आप नमाज में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो बस इतना काफी है, इससे नमाज कबूल हो जाती है। अल्लाह ताला ने हमें हमारी इस्तिताअत के बकदर कामों का मुकल्लफ बनाया है। अच्छा भाई, ये सवाल जब 1 घंटा मुकम्मल हो जाए बता दिएगा। मुफ्ती साहब, क्या बायोलॉजी हो चुका है भाई? हम बायोलॉजी के जब पढ़ते थे ना 9th में, तो मेंढक का ऑपरेशन करते थे, अल्लाह माफ फरमाए। मेंढकों के साथ बहुत बुरा किया हमने। मेंढक के मुंह में हम लिसवाट डाल के उसको बेहोश करते थे, और फिर उसको मोम की प्लेट पे लिटा के सुइयां लगा के उसका पेट काटते, वो बेहोश होता था, फिर सारा उसके मुताला करते, स्टडी करते थे। अगर मगरिब इस्लाम के बाद तरक्की कर सकता है तो इस्लाम की पैरवी क्यों? इस्लाम के बगैर तरक्की कर सकता है तो इस्लाम की पैरवी क्यों? मैंने इसका जवाब अभी आपको तफसील से दिया है।
مغرب پاگل ہو گیا, بوکھلا گیا ہے اسلام کے بغیر. اسلام نہیں ہے تو ہومو سیکچولیٹی کی طرف جا رہا ہے, اسلام نہیں ہے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے, بڈھے بڈھی بیچارے تنہائی میں پاگل ہو رہے ہیں, ریلیشن آپس کے ختم ہو گئے ہیں, بچوں کی جگہ کتے آ گئے ہیں ان کے ہاتھ میں. تمہیں اور کیا چاہیے بھائی؟ اور باقی اسلام کب ترقی سے روکتا ہے؟ اگر مغرب کے پاس اسلام ہوتا نا اور پھر ترقی ہوتی تو وہ ترقی مضبوط بنیادوں پہ ہوتی اور اس سے زیادہ ہوتی وہ. اور مسلمانوں نے جو ترقی نہیں کی ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں کی, وہ اس وجہ سے کی ہے کہ ہم سے ہماری حکومتیں چھین لی گئی نا. جب چھین گئی تو ہم تو غلام قوم بن گئے, تو غلام کیا ترقی کرے گا بیچارہ. میں امریکہ میں گیا ہوں تو وہاں اتنے قابل سائنٹسٹ, اتنے قابل انجینئر, وہ سارے انڈین اور پاکستانی ہیں. تو اب دیکھیں یہاں کی جتنی بھی کریم ہوگی وہ لوگ اٹھا کے لے جائیں گے, تو ہم ترقی کیسے کریں گے پھر؟ تو اس کا قصور اسلام نہیں ہے, اس کے قصوروار کچھ ہمارے حکمران ہیں اور کچھ ان کے ظلم ہے جو مغربی دنیا نے ہم پہ کی ہے. میرے بھائی مفتی صاحب مسلمان کے لیے یہ کیا لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ مسلمان کے لیے کہاں چلا گیا؟ مسلمان کے لیے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا, تمہارا سوال ہی غائب ہو گیا یار, میرا قصور نہیں ہے. مفتی صاحب کس طرح گھر قسطوں سے لو, آپ بتا دیں, آپ ہی بتا دیں حافظ مبارک خان. دیکھو اگر پاکستان میں ہوتے یا کہیں اسلامک بینک ہوتا تو میں مشورہ دیتا آپ کے اسلامک بینک سے آپ معاملہ کر لیں اور گھر خرید لیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کسی مالدار آدمی کو پکڑیں جو آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہو, آپ اس کو بولیں کہ بھائی یہ گھر 1 کروڑ کا ہے, تم خریدو, اس گھر پہ قبضہ کرو اور مجھے 1,10,00,000 کا قسطوں پہ بیچ دو. تو ایسا کرے گا تو وہ جائز ہو جائے گا. اور ضمانت کے طور پر اس کو کہیں کہ یہ گھر کے ڈاکومنٹس اپنے پاس ہی رکھو, جب پوری قسطیں ہو جائیں گی تو پھر گھر کے ڈاکومنٹس مجھے پکڑا دینا تاکہ میں کہیں گھر لے کے فرار نہ ہو جاؤں یا قبضہ نہ کر لوں. تو اس طرح کی صورت اختیار کی جا سکتی ہے. 1,10,00,000 یا 20,00,000, وہ جتنی دور کی قسطیں ہوں گی, لیکن اسی وقت وہ قیمت طے ہو جائے. مفتی صاحب کیا غیر مسلم کی دعوت قبول کرنا جائز ہے یا نہیں, جیسا کہ یہودی یا عیسائی جائز ہے؟ مفتی صاحب میں محمد سمیر, میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو کیا کریں؟ کوئی بات نہیں, دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس بھی پڑھ سکتے ہیں, سورہ فلق بھی پڑھ سکتے ہیں. ترتیب سے چلنا لازم یعنی اب سنت عمل ہے, اگر اس کے خلاف بھی ہو جائے تو گناہ نہیں ہے. مسلمان کے لیے خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہ شادی کے موقع پر غیر مسلم لوگ ڈھول وغیرہ سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, مسلمان اپنی خوشی کا اظہار کیسے کریں؟ بس شادی ہو گئی, یہی خوشی کا بہت بڑا اظہار ہے. مسلمان خوشی کا اظہار کرتا ہے ولیمہ کر کے, ولیمہ کریں, کھانا کھلائیں, لوگوں کو مبارکباد دیں اور بولے نائس ٹو میٹ یو, بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے, ویل ڈن. ایسے یوں بھی کر دیا کریں, بہت خوشی ہوئی, اتنا کافی ہے. ڈھول ڈھمک کے شراب کباب کی طرف نہ جائیں. اچھا بھائی چلیں 1-2 سوال اور لیتا ہوں. مفتی صاحب ندا کے لیے دعا کریں, دل سے دعا ہے جی, اللہ ہماری اس بہن کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے. مفتی صاحب شوال کے روزوں کے ساتھ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں, قضا روزے الگ سے رکھنے پڑیں گے, شوال کے 6 روزے الگ سے رکھنے پڑیں گے. البتہ پیر اور جمعرات کا روزہ جو شوال کے روزوں کے بیچ میں آئے گا, اس میں پیر اور جمعرات کی بھی نیت الگ سے کر سکتے ہیں, اس میں دونوں ثواب مل جائیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب مسلمان کے لیے خوشی منانے کا طریقہ بتا دیا میں نے بھائی. اور کیا ہے مرزا, اگر موبائل پر فحش, سوال آپ کا اوپر چلا گیا. مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب بری صحبت سے کیسے بچوں, کیونکہ میرے اسکول میں اچھے بچے نہیں ہیں. ماشاءاللہ, آپ کے ابا نے ایسے اسکول میں داخل کیوں کیا؟ سب فحش مواد اور خود لذتی وغیرہ میں مبتلا ہیں. دیکھو آپ ان دوستوں سے دوستی نہ رکھو, اسکول جاؤ, بس پڑھائی کو فوکس کرو اور واپس آ جایا کرو. انسان کو بری صحبت تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو اب آپ نے دوستی نہیں رکھنی کسی سے, بس السلام علیکم وعلیکم السلام, اس سے زیادہ فری نہ ہو. بچائیں اپنے آپ کو. پتہ ہے قرآن میں آتا ہے کہ انسان جو جہنم میں جائیں گے نا, وہ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس فلاں دوست نے مجھے نصیحت سے روکا اور مجھے گمراہ کیا. تو دوست انسان کو جنت میں بھی لے کے جاتے ہیں, جہنم میں بھی لے کے جاتے ہیں. تو آپ نے ایسے دوستوں سے تعلق نہیں رکھنا اور اپنی پڑھائی کو بس فوکس کرنا ہے اور گھر آنا ہے. جمعے میں 2 اذانیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے میں 2 اذانیں رکھی ہیں.
اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو حضرت عثمان نے 2 اذانیں شروع کرائی، یعنی دوسری اذان جو پہلی اذان ہے اصل میں یہ حضرت عثمان نے شروع کرائی، دوسری تو پہلے سے ہوتی تھی، تو پوری امت نے اس کو لیا، تو اس لیے یہ عمل سنت ہے۔ جو خلفاء راشدین کو نہیں مانتے ان کی نظر میں یہ سنت نہیں ہے۔ ٹائم ہو گیا کافی میرا خیال ہے، اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر دوبارہ کس دن ملیں گے انشاءاللہ؟ پہلے سے دن بتا دیتے ہیں، منڈے کو عشاء کے بعد، منڈے کو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہم عشاء کے بعد اسی ٹائم پہ آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور جو باتیں درست ہو گئی ہیں اس کو اللہ قبول کرے، جو کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔